الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور اس کو قرآن کو یعنی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں جو ہمارا بیچ چل رہا ہے تو اس میں ہمارا فی الحال قاعدہ چل رہا ہے، یعنی تجوید کے جو رولز ہیں ہم وہ سیکھ رہے ہیں۔ کچھ رولز الحمدللہ ہم سیکھ چکے اور کچھ آگے انشاءاللہ ہم سیکھنے والے ہیں، اور اسی میں سے ایک رول آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ جتنے بھی نئے لوگ ہمارے ساتھ ان سب کا میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدمی عطا کرے۔ تو زیادہ ٹائم نہ لگاتے ہوئے ہم آج کا اپنا سیشن شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ انشاءاللہ رہے گا نون ساکن کا بیان۔ ابھی آپ کے سامنے نون ساکن سے ریلیٹڈ پکس آ جائیں گی تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ میں لکھیے گا، میں پوری کوشش کروں گی کہ اس کو میں بتا سکوں۔ تو یہاں ہمارے پاس آج تختی نمبر 8 ہے، نون ساکن کا بیان۔ سکون والا چیپٹر اس سے پہلے بھی ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نون ساکن سے ریلیٹڈ ہے۔ نون ساکن کو ہم اس وجہ سے الگ پڑھیں گے کیونکہ آگے جو چیپٹر آئیں گے وہ اسی سے ریلیٹڈ آئیں گے، اور جب آپ نون ساکن کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے آگے کے جو اس سے ریلیٹڈ چیپٹرز آئیں گے ان کو سمجھنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ نون ساکن کیا ہے، کہ جس نون پر سکون یا جزم، دونوں ایک ہی بات ہے، سکون کہہ لیں آپ یا جزم کہہ لیں، جس نون پر سکون یا جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ یعنی جب نون لکھا ہو اور اس کے اوپر جزم لگ جائے، یا اسی کو ہم سکون بھی بولتے ہیں، سکون یا جزم لگ جائے تو وہ کیا کہلائے گا؟ نون ساکن۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز برابر ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے نون ساکن کو پڑھا ہے اور ہم نے تنوین کو بھی پڑھا ہے الحمدللہ، کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا تنوین کی ساؤنڈ کو، تو اسی سے ریلیٹڈ جو ہوتی ہے، اسی سے ملتی جلتی، اسی کے برابر کیا ہوتی ہے؟ نون ساکن کی بھی آواز ہوتی ہے۔ دونوں کی آواز ایک سی ہوتی ہے، لیکن دونوں کی لکھاوٹ میں فرق ہوتا ہے اور دونوں کی بناوٹ میں فرق ہوتا ہے، لیکن آواز جو ہے وہ دونوں کی ایک سی رہتی ہے، نون ساکن کی اور تنوین کی۔ نون ساکن آپ کو معلوم ہے کہ جب نون پر جزم یا سکون لگ جائے نون ساکن کہلاتا ہے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کی ساؤنڈ جو ہے وہ ایک سی رہتی ہے۔ جیسے با 2 زبر بن، یعنی جو تنوین اگر لگ جائیں 2 زبر لگا کے اگر ہم با کو پڑھیں تو وہ اس طرح سے پڑھیں گے جیسے با 2 زبر بن، اور اسی طرح اگر ہم نون ساکن کے ساتھ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ با نون زبر بن۔ اب دیکھیے لکھا ہوا الگ الگ ہے تنوین کے ساتھ اور نون ساکن کے ساتھ، لیکن ساؤنڈ دونوں کی ایک سی ہوگی۔ اگر تنوین کے ساتھ پڑھیں گے تب بھی ساؤنڈ کیا آئے گی؟ بن، اور اگر ہم ساکن کے ساتھ پڑھیں گے نون ساکن کے ساتھ تب بھی آواز کیسی آئے گی؟ بن۔ تو بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہی ہوں کہ ان دونوں کی ساؤنڈ ایک سی رہتی ہے۔ یہاں کچھ ایگزامپلس ہیں، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے اگر ہم تا پر تنوین لگا کر پڑھیں تو آواز کیسے آئے گی؟ تا 2 زبر تن، تا 2 زبر تن۔ حالانکہ تا میں الف جڑا ہوا ہے اور زبر سے یا تنوین سے پہلے الف، تنوین کے بعد الف آ جاتا ہے اس کے ساتھ، لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ پڑھیں گے ہم اسی طرح سے، الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ صرف تنوین کو اور حرف کو پڑھیں گے، تا 2 زبر تن۔ اور اگر ہم ساکن کے ساتھ پڑھیں نون ساکن کے ساتھ تب کیسے ہوگا؟ تا نون زبر تن، تا نون زبر تن، تن تن۔ لکھاوٹ میں فرق ہے لیکن ساؤنڈ دونوں کی ایک سی ہے، تن تن۔
زیر کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تا کو، تا دو زیر تن، تا دو زیر تن. اور اس کے علاوہ اگر ہم نون ساکن کے ساتھ دیکھیں تب بھی اس کی ساؤنڈ کیسی ہوگی؟ تا نون زیر تن، تا نون زیر تن، تن تن. اگر ہم پیش کے ساتھ اس کو دیکھیں تو اس کی ساؤنڈ ہوگی تا دو پیش تن. اور اگر نون ساکن کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو اس کی ساؤنڈ سیم رہے گی تنوین کی طرح، تا نون پیش تن، تن تن. سا کا آگے اگزامپل ہے سا دو زبر سن، تنوین کے ساتھ سا دو زبر سن. اور اگر نون ساکن کے ساتھ پڑھیں تو سا نون زبر سن، سن سن. اگر ہم سا کو زیر کے ساتھ پڑھیں، تنوین کے ساتھ پڑھیں تو کس طرح سے؟ سا دو زیر سن. اور اگر نون ساکن کے ساتھ پڑھیں گے تو سا نون زیر سن، سن سن. اگر سا کو پیش کے ساتھ پڑھیں تنوین کے ساتھ تو کس طرح سے؟ سا دو پیش سن. اور اگر نون ساکن کے ساتھ تو سا نون پیش سن، سن سن. پڑھتے وقت آپ کو مخارج کا خیال رکھنا ہے. آگے ہے جیم، جیم دو زبر جن، جیم دو زبر جن. اور اگر نون ساکن کے ساتھ پڑھیں گے تو جیم نون زبر جن، جیم نون زبر جن، جن جن. جیم کو اگر ہم تنوین کے ساتھ پڑھیں تو جیم دو زیر جن، جیم دو زیر جن. اور اگر نون ساکن کے ساتھ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ جیم نون زیر جن، جیم نون زیر جن. اگر ہم جیم کو تنوین یعنی پیش کے ساتھ پڑھیں تو کس طرح سے آواز آئے گی؟ جیم دو پیش جن. اور اگر تنوین اور اگر ہم نون ساکن کے ساتھ جیم کو پیش کے ساتھ پڑھیں تب بھی کیسی آواز آئے گی؟ جیم نون پیش جن، جن جن، جن جن. دال کا آگے اگزامپل ہے تنوین کے ساتھ اور نون ساکن کے ساتھ. اگر تنوین کے ساتھ اس کو اگر ہم پڑھیں تو کس طرح سے؟ دال دو زبر دن. اور اگر نون ساکن کے ساتھ پڑھے ہیں تو دال نون زبر دن، دن دن. آواز دونوں کی سیم رہے گی. اسی طریقے سے اگر تنوین زیر کے ساتھ ہم دال کو پڑھیں، دال دو زیر دن. اور اگر نون ساکن کے ساتھ پڑھیں تو دال نون زیر دن، دن دن. اگر ہم پیش کے ساتھ پڑھیں تنوین کے ساتھ تو دال کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ دال دو پیش دن. اور اگر ساکن کے ساتھ تو پھر دال، دال نون پیش دن، دن دن، دن دن. تو یہاں اس تختی نمبر 8 میں ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ نون ساکن اور تنوین جو ہے ان دونوں کی ساؤنڈ جو ہے وہ ایک سی ہوتی ہے. ابھی یہاں آپ کو ایزی لگ رہا ہوگا الحمدللہ، کچھ مشکل بات بھی نہیں ہے اس میں. بس آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے نون ساکن اور تنوین، نون ساکن اور تنوین دونوں سملر ہیں. اور جب آگے اس سے ریلیٹڈ چیپٹرز آئیں گے تو انہی دونوں کو بیس بنا کر، یعنی نون ساکن اور تنوین کو بیس بنا کر آگے جو ہے وہ انشاءاللہ چیپٹرز آپ کے سامنے آئیں گے. اس میں الگ الگ پوائنٹس آپ کے سامنے آئیں گے، الگ الگ رولز آپ کے سامنے آئیں گے. فی الحال آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے نون ساکن اور تنوین کی ساؤنڈ جو ہے وہ ایک سی رہتی ہے نا. امید کرتی ہوں آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا. اور کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ لکھ کر بتا سکتی ہیں. بہت آسان تھا نا یہ الحمدللہ. جی سے بھی اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی ایکسرسائز ہے تو بتا دیجئے، ورنہ پھر ہم اینڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر میں گروپ پر اس سے ریلیٹڈ اگر ایکسرسائز ہوئی تو میں انشاءاللہ اس کو سینڈ کر دوں گی، آپ لوگ پڑھ کے دیکھیے گا. اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بات الحمدللہ. جی تو اس کی آپ لوگ پریکٹس کریے. اور جتنے بھی نئے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جتنے بھی نئے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے میں گزارش کرتی ہوں کہ وہ مخارج ضرور سیکھ لیں.
اور اس کی لنک جو ہے وہ جو گروپ پہ شیئر ہو چکی ہے. پریویس ویڈیوز جتنی بھی ہیں وہ ساری آپ رفتہ رفتہ دیکھتی رہیں اور روز سیکھتی رہیں. کاپی پین لے کر بیٹھ جائیں, اس کو نوٹ کرتی رہیں, کوئی ڈاؤٹ ہو تو معلوم کر لیں. اور جو آپ کا جو گروپ ہے تجوید کا واٹس ایپ کا, اس پہ ایک لنک آئے گی اور اس میں ایک فارم کی لنک ہے. وہ جتنے بھی نئے لوگ جڑے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں. اس فارم کو آپ لوگ فل کر دیجئے, اس میں جو ڈیٹیل مانگی گئی ہے آپ لوگ اس کو فل کر دیجئے. تب انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گی اور جتنے بھی انفارمیشن ہوگی اس سے ریلیٹڈ سب آپ کو مل جائے گی. فی الحال آپ کا یہ کام ہے کہ آپ لوگ جو گروپ پر فارم آئے گا اس کو اوپن کریے گا, گوگل فارم, اس کو آپ نے انشاءاللہ فل کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں جو جو بات معلوم کی جائے اس کو آپ فل کریے. تو دعا پڑھ لیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بھی آپ کو اگر جانا ہیں اور مجھے ہوسٹ بنا کے آپ اگر لیو کرنا چاہیں تو آپ لیو کر سکتی ہیں. میں ان لوگوں کا سبق سن جی